همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 16 را میخوانیم، کتاب کار 4 و درس 16 امروز ما گیاهان و درختان میباشد. خب سوال اول ببینید، پاسخ دهید. سوالون که جواب دینا आपने. انسان از گیاهان چه استفاده هایی میکند؟ 2. به دانشمندانی که درباره گیاهان مطالعه میکنند چه میگویند؟ 3. چرا خداوند در بعضی از میوه ها هسته قرار داده است؟ خوب، ان سوالوں کا آپ نے جواب دینا جو کہ اصل کتاب سے آپ نے پڑھا ہے. آتے ہیں سوال دوم کی جانب، جملے بے سازید. ان سے جملے بنانے ہیں جو آپ کے سامنے الفاظ دیے گئے ہیں. 6 آپشن ہیں، ان میں سے جو الفاظ دیے گئے ہیں اپنی طرف سے آپ نے جملے بنانے ہیں. فارسی میں اپنی طرف سے جملہ بنائیں گے تو آپ کے جملے درست ہو جائیں گے. آتے ہیں سوال سیوم کی جانب. معنی کنید یا تزید دہید. ان کا یا تو آپ نے معنی کرنا ہے یا ان کی تھوڑا وضاحت کر دینا ہے کہ افریدگار توانا کون ہے؟ جو قدرت مند ہے، جو ایسا قدرت مند ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. تو اس کے بارے میں آپ بتا دینا ہے. باقی کے جو الفاظ ہیں ان کو آپ نے یہ تو معنی کر دینا ہے کہ ان کا معنی کیا ہے، یا ان کے توضیح دے دینا ہے کہ بھئی کیا مطلب ہے اس کا. آتے ہیں سوال 4 کی جانب. جائے گزین و تبدیل کنید. یہ پورا جملہ ہے. بے دانش مندی کے دربار گیاہان مطالعہ می کند گیاہ شناس می گویند. یہ پورا جملہ ہے. ان کو، اس جملے کو، یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں، جانوران تحقیق میں کنند زمین شناس، تو ان کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے اسی پورے مثال کے جانب. تو یہ ایڈ کریں گے تو آپ کا جملہ درست ہو جائے گا. آتے ہیں سوال 5 کی جانب. جدول زیرہ کامل کنید. اب محمد و حسن پس فردا بے کتاب خانه می روند و آنجا مطالعه می کنند. یہ پورا جملہ ہے. ان میں سے جو چیزیں آپ نے نکالنا ہے، ایک تو یہ کہ اس میں سادہ کون سا ہے، اس میں مرکب کون ہے، فعل سادہ، فعل مرکب اور قید زمان. تو ان پہ آپ نے مثال کے طور پر بتا دینا ہے کہ یہ قید زمان کیا ہے. مثال کے طور پر فردا، یہ قید زمان ہے. باقی کے جو الفاظ آپ نے نیچے ایڈ کر دینا ہے. خوب، سوال 6 دیکھیں. این جملے راب زمان ہو یا خاص شده تبدیل کنید. جیسا کہ ما کتاب ها را در کف سے کتاب خانه قرار دادیم. ان کو، اس جملے کو آپ نے فعل مضارع اخباری، مستقبل، گزشتہ بعید، مضارع التزامی اور فعل امر پہ چیز کر دینا ہے. سوال 7 دیکھیں. مانند مثال مخالف ہو یا زیرہ بے ہم واصل کنید. ان کا جو اپوزٹ ہو ان کے ساتھ آپ نے ایڈ کر دینا ہے، خط کھینچ دینا. جیسا کہ صفت ہے، نرم کر دیں اس کو، جیسا لکھا ہوا ہے. ناتوان ہے تو توانا کر دیں. ان کو ایڈ کر دیں. تو یہ آپ کے سامنے ہے تو آپ نے ان کو خود ہی حل کرنا ہے. آتے ہیں سوال 8 کی جانب. جملہ اور ابا فعل یزیر کامل کنید. اب یہ الفاظ دیے گئے ہیں: علاقہ مند است، مضارع است، بہرہ مند می شوم، موفق می شوید، نماز می خوانند، فراہم کردہ است یا بیاندیشید. ان الفاظ کو، یہ جو آپ کے سامنے جملے دیے گئے ہیں، ان کے آخر میں آپ نے لگانا ہے جو مناسب آپ کو لگے. ان میں ایڈ کر دیں گے تو آپ کا جملہ درست ہو جائے گا. آتے ہیں سوال 9 کی جانب. جو نشان مفعول ہی ہیں را اور اسی طرح حروف اضافے جو یہاں پہ اوپر دیے گئے ہیں، انہی حروف اضافے کو آپ نے ان جملوں کے اندر ہی ایڈ کر دینا ہے. یہ آپ کے سامنے جملے دیے گئے ہیں، ان کو آپ ایڈ کریں گے تو آپ کا جملے کیا ہو جائیں گے؟ درست ہو جائیں گے. آتے ہیں مہم املا کی صورت میں. جو یہ الفاظ ہیں اس درس کے مہم الفاظ ہیں، املا کی صورت میں آپ نے ان کو کاپی پر لکھنا ہے تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ درست ہو سکے. اگر آپ لائیو پڑھ رہے ہوتے، یعنی آپ میرے سامنے ہوتے، تو آپ کو یہ والے جو الفاظ دیے گئے ہیں تو ان کو آپ کو لکھواتا ہے ان میں سے. جیسے کہ ہمارے یہاں اسکول میں لکھوایا جاتا ہے کہ شروع میں جو 5 چھٹی تک لکھائے جاتے ہیں. آتے ہیں سوال 2 کی طرف. واجہ صحیح را در جائے خالی بنویسید. آپ کو جو لفظ لگے کہ یہ والا لفظ جو ہے نا صحیح ہے اور اس کو خالی جگہ پہ رکھنا چاہیے، تو اس پہ آپ نے رکھ دینا ہے. جیسے کہ ہستے صفت میوے نرم را در کنارے خودش ڈیش می کند. تو حفظ کون سا ہے؟ ہا دو چشمی والا، ہے والا، یا ہے فا زا والا. تو یہ آپ نے کون سا درست ہے یہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے. کہ باقی بھی اسی طرح جو 3 جملہ ہیں ان کو ایڈ کریں گے تو آپ کا جملہ یہ مکمل ہو جائے گا. انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو کلاسیں پسند آ رہی ہوں گی. نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار. شما باشد.